الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج ہم سنیں گے مسواک کرنا سنت ہے۔ 14 حروف کی نسبت سے مسواک کرنا سنت ہے۔ اس کے 14 حروف بنتے ہیں، تو 14 حروف کی نسبت سے مسواک کے 14 مدنی پھول ہیں۔ تو اس بارے میں آج سنیں گے مسواک کس طرح کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آئیے، نمبر 1 پر ہے مسواک کی جو موٹائی ہے یہ چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ نمبر 2 پر ہے مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ مسواک ہے تو ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو کیونکہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے اس کے ریشے نرم ہوں۔ سخت ریشے دانتوں اور مسوروں کے درمیان خلا کا باعث بنتے ہیں۔ اس میں خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر سخت ریشے ہیں مسواک کے تو خلا کا باعث بنتے ہیں، تو اس کے ریشے جو ہے نا کیا ہیں، نرم ہونے چاہیے۔ نمبر 4 پر ہے مسواک تازہ ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے۔ یعنی مسواک تازہ ہو تو ٹھیک ہے، اگر تازہ نہیں ہے تو کچھ دیر پانی کے گلاس میں اسے جو ہے نا بھگو کر نرم کر لیجئے، پھر مسواک کریں۔ نمبر 5 ہے اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے۔ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہے، یعنی اس وقت تک یہ کارآمد رہتے ہیں جب تک یہ نرم ہوتے ہیں اور ریشے بھی موجود ہوتے ہیں۔ یعنی مسواک جب کرتے ہیں تو کچھ ریشے جو ہے نا ٹوٹ جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں تو ریشے ختم ہو جاتے ہیں، تو مسواک کے ریشے روزانہ کاٹتے رہنا چاہیے۔ نمبر 6 پر ہے دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجیے۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجیے۔ اور نمبر 7 پر ہے جب بھی مسواک کرنا ہو تو کم از کم 3 بار مسواک کریں۔ جب بھی آپ کو مسواک کرنا ہے تو کم از کم یہ 3 بار مسواک کرنا چاہیے۔ نمبر 8 پر ہے ہر بار دھو لیجئے۔ یعنی مسواک آپ کر رہے ہیں تو 3 بار آپ کر رہے ہیں، تو ہر بار مسواک کو کیا کرنا ہے، پہلی مرتبہ آپ نے مسواک کیا، پھر اسے دھو لیا، پھر دوسری مرتبہ مسواک کرنا ہے تو دھو کر مسواک کریں، اور جب دوسری مرتبہ مسواک کر لیا تو اسے دھو کر تیسری مرتبہ مسواک کریں۔ ہر بار مسواک کو دھو لیجئے۔ نمبر 9 پر ہے مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے، چنگلیاں یعنی انگلیاں اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اس کے اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو۔ نمبر 10 پر ہے پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر مسواک کیجئے۔ یعنی سیدھی طرف اوپر کے جو دانت ہیں، سیدھی طرف کے اوپر کے جو دانت ہیں تو یہ جو ہے نا اس طرف پہلے مسواک کیجئے، پھر الٹی طرف کے اوپر کے جو دانت ہیں اس طرف مسواک کیجئے، پھر جو ہے نا الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر مسواک کیجئے، پھر سیدھی طرف کے نیچے، یعنی سیدھا ہے سیدھی طرف کے نیچے کو دو دانت ہیں اس طرف مسواک کیجئے، پھر الٹی طرف کے نیچے کے 2 دانت ہیں اس طرف مسواک کیجئے۔ نمبر 11 پر ہے لیٹ کر مسواک کرنے سے تلی بڑھ جانے کا خدشہ ہے۔ یعنی اکثر لوگ جیسے لیٹے ہوتے ہیں یا سوئے ہوتے ہیں مسواک کرتے ہیں، یہ تلی بڑھ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، تو لیٹ کر مسواک نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 12 پر ہے مٹھی باندھ کر کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یعنی مٹھی باندھ کر مسواک کرتے ہیں تو بواسیر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، مٹھی باندھ کر مسواک نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 13 پر ہے مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے۔ مسواک جو ہے نا وضو کی سنت قبلیہ ہے۔ سنت موقع اسی وقت ہے جب منہ میں بدبو ہو، یعنی جب منہ میں بدبو ہے تو سنت موقع ہے، ضروری ہے مسواک کرنا۔ سنت قبلیہ یعنی وضو کی سنت قبلیہ ہے مسواک کرنا۔ اگر آپ کے منہ میں بدبو ہے تو موقع ہے، یعنی ضروری ہے مسواک کرنا۔ اور نمبر 14 پر ہے مستعمل یعنی استعمال شدہ مسواک۔ مستعمل یعنی استعمال شدہ مسواک کے ریشے نیز جب ناقابل استعمال ہو جائیں، یعنی استعمال کے قابل ہی نہیں ہے، پھینکنا نہیں چاہیے۔
پھینک مت دیجئے، یہ اعلیٰ اداء سنت ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اعلیٰ سنت ہے یہ، اسے پھینکنا نہیں چاہیے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیں، یعنی مسواک ہے تو اسے کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیں یا دفن کر دیں یا سمندر میں ڈال دیں، تو اسے جو ہے نا پھینکنا نہیں چاہیے، یہ جب ریشے ناقابل استعمال ہو جائیں تو اللہ پاک ہمیں جو ہے نا اچھی معنوں میں اور اچھے طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسواک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جیسے کل کی ویڈیو میں نے بتایا تھا، تو مسواک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اعلیٰ سنت بھی ہے۔ مسواک کر کے جب آپ نماز پڑھیں گے، مسواک کر کے جب 2 رکعت نفل پڑھیں گے، 70 رکعت کا ثواب ملے گا، یعنی 70 رکعت کے برابر۔ یعنی ایسا ہے جب بندہ مسواک کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے 70 رکعت کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی ہم 2 رکعت پڑھیں لیکن 70 کا ثواب ملے۔ اور مسواک کے بارے میں ہے کہ آتا ہے کہ جب بندہ مسواک کرتا ہے تو مسواک پابندی سے کرتا ہے تو پیٹ کی جو بیماریاں ہیں 70 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، پیٹ کی 70 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ میں برسوں سے مسواک کر رہا ہوں، کتنے سالوں سے مسواک کر رہا ہوں، لیکن میرے دانتوں اور مسوروں میں بیماریاں ویسے ہیں، یعنی درد رہتا ہے یا پیٹ میں بیماریاں ہیں۔ تو کیونکہ بندہ جب مسواک اچھے طریقے سے نہیں کرے گا، مسواک اچھے طریقے سے نہیں کرے گا تو بیماریاں کیسے ختم ہوں گی؟ دیکھیں کہ مسواک کیسا ہونا چاہیے، اس کے ریشے نرم ہونے چاہیے۔ اگر مسواک کرنا ہے تو ریشے نرم نہیں ہیں تو اسے بھگو کر رکھ دیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر مسواک کریں تو انشاءاللہ اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ مسواک جب اس کے ریشے نرم ہوں گے تو مسواک اچھی طرح آپ کریں گے، انشاءاللہ دانتوں کی جو بیماریاں ہیں، پیٹ کی بیماریاں، وہ بھی ختم ہوں گی۔ جب ریشے اس کے سخت ہوں گے تو یہ جو ہے نا دانتوں اور مسوروں کے درمیان خلا کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں جو ہے نا صحیح معنوں میں مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ویڈیو آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کسی کو شیئر کریں گے، کسی کو مسواک کرنا آ گیا، مسواک کے بارے میں معلومات مل گئی اور مسواک کرنا اس نے شروع کر دیا، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔